سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ صاحبان، لگ بھگ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ مسجد و بانی مسجد پاک وکھے شریف کے عنوان سے کچھ الفاظ کو سپرد قلم کرنے کا موقع ملا۔ تحریر ذرا طویل ہو گئی تھی، اسے کچھ حصوں میں بانٹ کر فیس بک پر اپلوڈ کیا گیا۔ اس دورانیے سے ہی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے ریکارڈ بھی کیا جانا چاہیے، باوجود نہ ہو پایا۔ لیکن آج جب اس کام کا ارادہ ہے اور آغاز کرنے لگا ہوں تو ان تمام احباب اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا۔ اور ایک شخصیت کا تو میں باقاعدہ ذکر کروں گا، نہ صرف ذکر کروں گا بلکہ اس ریکارڈنگ کو بھی میں انہی کے نام کرنا چاہوں گا، جناب مبشر اقبال گوندل، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کا اخلاص، ان کی محبت اور ان کا تحرک آج بھی میرے چاروں طرف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس مضمون مسجد و بانی مسجد پاک وکھے شریف کی ریکارڈنگ جناب مبشر اقبال گوندل صاحب کے نام۔ نبی آخر الزمان نے 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد کا پہلا پتھر مدینہ منورہ کی سرزمین میں دبایا، لیکن اس پتھر سے پھوٹنے والی نورانی شعاؤں نے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان میں کیرلا کے ساحلی علاقے کو بھی روشن کر دیا، اور صرف 7 سال کے بعد 629 عیسوی میں وہاں ایک مسجد وجود میں آ گئی جس کا نام چیرامن مسجد رکھا گیا، جو کہ آج بھی چیرامن جمعہ مسجد کے نام سے اپنی پوری آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ تاریخ کے کچھ اوراق پلٹتے ہیں۔ یہ 712 عیسوی ہے۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان کے دروازے پر دستک دی۔ باوجود حکومت تو نہ بن سکی، لیکن سکھر میں اروڑا کے مقام پر جامع مسجد محمد بن قاسم وجود میں آ گئی اور اسلام کے روشن چہرے کا پیغامبر ٹھہری۔ مزید آگے بڑھیے۔ یہ 1211 عیسوی ہے۔ سلاطین دہلی کا زمانہ ہے۔ حکومت مستحکم اور خاندان غلامہ کا لائق و فائق اور خدا رسیدہ حکمران سلطان شمس الدین التتمش تخت پر ہے، اور زیر تعمیر مسجد کا نام ہے جامع مسجد قوت الاسلام۔ یہ مسجد مسلمانوں کی عظمت و شوقت کا مجسم اظہار، علم و فن کا گہوارہ، مگر ہندوستان میں اسلامی فن تعمیر کا ابتدائیہ ہے۔ یہیں سے اسلامی فن تعمیر کے انفراد کا سفر شروع ہوا۔ سلاطین دہلی کے 320 سالہ دور کے بعد مغلوں نے فن تعمیر کو ایسا عروج بخشا کہ ایلورا اور اجنتا کے اسرار اور گندھارا آرٹ کے نمونوں کا حسن ایک تاج محل کی سحر انگیزی کے سامنے ماند پڑ گیا۔ پھر بر صغیر میں جگہ جگہ سرخ، سفید اور بھورے پتھروں پر مسلمانوں کی عظمت و شوقت، فکر و فن، علم و ہنر، تہذیب و تمدن اور روایت و معاشرت کو نقش و نگار سے ابھارا گیا، کندہ کاری میں برتا گیا اور خطاطی سے ظاہر کیا گیا۔ اور ان تمام شناختی علامتوں کے ساتھ گنگ و جمن کے دوآبے میں کہیں شاہی مسجد، لال مسجد، سنہری مسجد، موتی مسجد، تاج المساجد اور راوی کنارے بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان، سندھ میں مسجد شاہ جہان اور کہیں پشاور میں مسجد مہابت خان جیسے شاہکار عظمت مسلمان کے نقیب بن گئے۔ صاحبو، تاریخ کا سفر جاری ہے اور وقت کا پہیہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت کو عظمت رفتہ میں تبدیل کیے جا رہا ہے۔ یہ وقت زوال ہے، اور زوال جب بھی وارد ہوتا ہے داخل و خارج سے اپنے شکار کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے دیگر شعبہ جات کے ساتھ مسلمانوں کا فن تعمیر اور خصوصاً مذہبی فن تعمیر بھی زوال پذیر ہے۔ کتاب تاریخ کے صفحات پلٹنے شروع کیجیے اور آخری پنوں پر چلیے، وہاں بھی کچھ روشنی موجود ہے۔ دوآبا چچ کا وسطی علاقہ 2015 عیسوی
اور عہد ڈاکٹر فرخ حفیظ ہے۔ کچھ فاصلے سے دیکھیں تو قلب زمین سے پھوٹتے ہوئے نور کے فوارے کا سا گمان ہوتا ہے۔ ذرا قریب ہو تو دھرتی کے سینے پر رکھا ہوا سنگ سفید کا بہت بڑا موتی ہے۔ مزید قریب آئیں تو سفید پتھروں سے بنی ہوئی ایک ذیشان مسجد ہے۔ ضلع گجرات کے نواحی علاقے منگوآل سے متصل پنجاب کے ایک روایتی گاؤں کیرامالا سیدہ میں لگ بھگ 5 ایکڑ کے احاطے میں سنگ سفید کے چبوترے پر استادہ اس شاہکار کو دیکھنے سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ہو نہ ہو گنگ و جمن کے دوابے سے مغلئی دور کے کسی تعمیری عجوبے کو فوق الفطرت قوتوں نے یہاں لا کھڑا کیا، یا آصف بن برقیہ نے آن کی آن میں وقت کی تنابیں کھینچ کر کسی موتی مسجد میں پہنچا دیا، یا اچانک نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا اور یہ عالم خواب۔ لیکن نہیں، چبوترے کی جانب سے آتی ہوئی ایک پرسوز آواز نیند کی نفی بھی کر رہی ہے اور صحن مسجد کے مرمری مسلوں پر پھیلتی ہوئی اطراف کی محرابی دیواروں کو بھی اپنا ہم نوا بنا رہی ہے۔ یمین و شمال کی دیواروں میں بنی محرابوں کی چھت پر برجیوں اور کنگروں کے درمیان سنگی روش، گنبدوں کی فنکارانہ گولائیاں اور اطراف و جوانب میں انعکاس نور کا سبب بنے کلش بھی اس کی زبان بن رہے ہیں۔ الغرض پوری مسجد اس آواز نور کا منبع معلوم ہو رہی ہے۔ یہ روح ارضی کا خطاب، حضرت اقبال کے الفاظ اور قلب ماہیت دل پر متصرف شیخ ڈاکٹر محمد فرخ حفیظ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، جو در دل پر دستک دے رہی ہے۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو ہونا بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ صاحبو، یہ مسجد پاک فقہ شریف ہے، جو طلباء تاریخ، علماء مذہب، سالکان طریقت، نمائندگان تصوف، ہنروران تعمیر، ماہرین خطاطی و نقاشی، چترکاری و سنگ تراشی اور وہ تمام لوگ جن کی حصے باصرہ اور لامسہ کسی شہپارے کو دیکھ اور چھو کر تسکین حاصل کرنے اور دنیائے تخیل میں لے جانے پر قادر ہیں، انہیں دعوت نظارہ دیتی ہے۔ اور اگر کسی کو دل بے قرار اور فطرت و فن کی پکار سن لینے کی قوت عطا ہوئی ہو تو رات کے کسی پہر میں صحن مسجد کی شمالی اور جنوبی دیواروں میں بنے محرابی حجروں میں سے کسی ایک میں باوضو بیٹھ کر آنکھیں بند کر لے اور کان کو مرمری سل پر ابھرے ہوئے نقش کے قریب لے آئے تو وہ نقش عشق حقیقی کی وہ داستان سنائے گا جس کا آغاز ایک پنجابی جملے سے ہوا تھا، اسی ہونا پہ بڑھا لواں گے۔ 7 لفظوں سے بنے ہوئے اس جملے کے پس منظر میں در حقیقت اس ماہ مبین کی ضیاء پاشیاں ہیں جو وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی رحمت للعالمین کی نسیم جافزہ آج بھی اس مقام پر اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ اس جملے کے پیچھے ایک ایسی داستان ہے جو تصوف کی سنگلاخ وادیوں کے ایک مسافر حضرت محمود قادری چنابی علیہ الرحمہ کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ اس مرد قلندر کی خشیت اور عبادت گزاری بھی ہے جسے دنیا محمد یحییٰ چنابی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ میاں نور محمد چنابی علیہ الرحمہ کا زہد و تقوی اور حاضری و حضوری بھی ہے۔ عجز و نیاز کی 400 سالہ تاریخ بھی اس جملے میں پوشیدہ ہے۔ زندہ خدا کا فراہم کردہ یقین اور مختار کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کی طاقت بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سنگ سفید پر کندہ کی جانے والی اس تاریخ کے لیے صرف ان لوگوں کا انتخاب عمل میں آیا جو سنگ تراشی کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے، بس ان کے سینے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلگ رہے تھے۔ وگرنہ شاہان جہاں کا طریق و روایت یہی رہا ہے کہ ملکوں ہنرمندوں کو تلاش کیا جاتا
مختلف پیمانوں میں رکھ کر تولا اور نمونہ جاتی کسوٹیوں پر پرکھا جاتا، تب کہیں جا کر ایک شاہکار وجود میں آتا۔ مسجد قوت الاسلام دہلی کے صحن میں برآمدوں کے ستونوں پر ہندوانہ نقوش اس بات کی چغلی کھاتے ہیں کہ اس دور میں صرف اسلامی فن تعمیر کے ماہرین میسر نہیں آ سکے تھے اور علاقائی ماہرین اپنے مخصوص طرز تعمیر کے نشان چھوڑ گئے۔ اگر مغلیہ دور کی مذہبی تعمیرات کا مطالعہ کریں تو ایرانی اور ترک ماہرین تعمیرات کی فنکاریوں سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، لیکن مسجد پاک وکھے شریف میں معاملہ الٹ ہے۔ بانی مسجد جو ایک مستند ڈاکٹر ہیں، ضرورت و روایت و تاریخ کے مطابق ملک کے مایاناز ماہر سنگ تراشوں اور کندہ کاروں کو بلواتے ہیں اور کام کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس معیار کو نہیں پہنچ پاتے جو مطلوب ہے۔ کاریگروں کی مختلف جماعتیں اپنی پوری کوشش اور اعلیٰ مہارتوں کے باوجود مطلوبہ معیار سے بہت پیچھے ہیں۔ بانی مسجد جب پاک و ہند کے تعمیری ورثے کے محافظ انجینئرز سے ملاقات کر کے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، کسی کے خواب دیکھنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ بانی مسجد کارونگ سے پہلے پتھروں پر کی جانے والی خطاطی کی مارکنگ کے لیے ملک کے ایوارڈ یافتہ خطاط کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ مسجد کے مقام سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں۔ مدعا بیان کیا جاتا ہے اور انہیں ہر ممکنہ سہولت کے ساتھ تکمیل مسجد تک رہائش رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے، لیکن جواباً رہائش رکھنے سے انکار اور کام کرنے کی صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ بانی مسجد مارکنگ کے لیے پتھروں کو ان کے پاس پہنچائیں، چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر پتھروں کی نقل و حمل روزانہ کی بنیاد پر ممکن نہ تھی، اور اگر کوئی ایسی صورت نکل بھی آتی تو سینکڑوں کلومیٹرز کے سفر میں مارکنگ کے مٹ جانے یا متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ سو یہ معاملہ بھی اختتام کو پہنچا۔ اب بانی مسجد کے سامنے اشروں کا کام، اربوں کا پروجیکٹ، ایک تاریخ رقم کرنے کی آرزو اور اپنے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کے ساتھ مسجد کی شکل میں عظیم و شان یادگار تعمیر کرنے کی تڑپ ہے، جبکہ وہ خود کام سے ناواقف، وسائل سے محروم اور کاریگروں سے دل برداشتہ ہیں۔ ہاں، ایک شے وافر ہے اور وہ اپنے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے عشق میں فنا ہو جانے کا جذبہ ہے۔ یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب بانی مسجد اپنے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ کرم میں رب کے حضور ایک ایسا سجدہ گزار آئے جو اشروں کی ریاضت کے بعد بھی کسی کو میسر آئے تو آئے، ورنہ ایسا سجدہ صرف آرزو ہی رہتا ہے۔ اور یہ اسی کا ثمر تھا کہ جب ان سے استفسار کیا گیا کہ اب کیا ہوگا تو کمال یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا، اسی ہونا پہ ہی بنا لواਂਗੇ، اور خطاطی کی مارکنگ کے لیے پتھر منگوا لیا۔ خدا کے نام اور اپنے کریم پر سلام کے بعد پینسل کو پکڑا اور ایک آرائشی رسم الخط میں یہ آیہ مبارکہ تحریر فرما دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ پر کما حقہ عمل کرتے ہوئے جب ایک مومن دل بے قرار کی پکار پر لبیک کہتا ہے اور خود کو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیتا ہے تو وہ اما السائل فلا تنہر کے حکم ربانی میں آ جاتا ہے۔ اسے خالق کی رحیمی اور وجہ تخلیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی دونوں اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور مومن نکھرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی بہت اہم ہے کہ عشق مجازی ہو یا حقیقی، وہ ضابطوں کی قید میں نہیں رہ سکتا، وہ خاموشی کی صعوبت برداشت نہیں کر سکتا۔ عشق کی تڑپ اور دل کی بے قراری اظہار چاہتی ہے اور اس کے راستے تلاش کرتی ہے۔ عاشق کا شاعر بن جانا، پہاڑ تراش کر نہر رواں کر دینا، مجسمہ ساز یا مصور بن جانا، مظاہر فطرت سے محبت کرنے لگنا، عشق مجازی کی عمومی مثالیں ہیں۔